آج کا یہ پروگرام دمکا شہر کے عظیم درسگاہ مدرسہ رضائے غوث کا سالانہ جلسہ دستار بندی کا یہ عظیم الشان پروگرام تاجدار انبیاء کانفرنس، جس میں مدرسہ کے ان بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے گی جن بچوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کے 30 سپارے محفوظ کر لیے۔ اب مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ حضرات مدرسہ کے جملہ مدرسین، اراکین اور تمام معاونین کہ الحمدللہ آج بھی ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ قرآن سے ویسے ہی ہے جیسے آج سے صدیوں پہلے مسلمانوں کا رشتہ اور تعلق قرآن سے تھا، اور انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان رہیں گے، مسلم قوم رہے گی، مرتے دم تک، صبح قیامت تک اپنی کتاب اور قرآن سے اسی درجے کی محبت کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کا کوئی جواب نہیں۔ قرآن لاجواب ہے، بے مثال ہے، عدیم النظیر ہے۔ یوں تو دنیا میں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں کتابیں پائی جاتی ہیں، کتابیں پڑھی جاتی ہیں، کتابیں سمجھی جاتی ہیں، کتابیں چھاپی جاتی ہیں، مگر یہ کتاب، جس کتاب کے حفظ کے موقع پر ہم جشن کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کا کوئی جواب نہیں۔ دنیا کی اربوں کتابوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں، ساری کتابوں کو کھولیں گے، جیسے ہی کتاب کا پہلا ورق آپ الٹائیں گے، کتاب کا رائٹر، کتاب لکھنے والا سب سے پہلے ایک جملہ ضرور لکھتا ہے، بالالتزام لکھتا ہے کہ ہماری اس کتاب میں اگر کہیں کوئی غلطی نظر آ جائے تو برائے کرم آپ آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو آپ آگاہ کریں، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اگر کہیں کوئی خامی نظر آ جائے تو آپ ضرور مطلع کریں۔ دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے پہلے یہ جملہ ضرور لکھا ہوتا ہے، ہر کتاب کا رائٹر، ہر کتاب کا لکھنے والا ضرور یہ بات لکھتا ہے، مگر پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں واحد کتاب، تنہا کتاب قرآن ہے۔ جیسے ہی قرآن کا پہلا صفحہ الٹو اور اس کی پہلی آیت پڑھو تو قرآن مقدس کی جو پہلی آیت ہے وہ آپ کو سب سے پہلے یہ بتائے گی کہ اے لوگو، یہ دنیا کے اور کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا کی ساری کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے تو کھول کے پڑھنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو تو یقین کر لے، ایمان لے آ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک جملہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی ایک ایک بات صبح قیامت تک حق و صداقت کے اعلیٰ معیار پر فائز نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ تاجدار انبیاء کانفرنس، تاجدار انبیاء کانفرنس۔
فرشتوں کو خدا نے کتنی حیرانی میں رکھا ہے، نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا ہے. یہ قرآن ہے، مٹانے سے کبھی بھی مٹ نہیں سکتا، خدا نے خود اسے اپنی نگہبانی میں رکھا ہے. قرآن کی ایک سب سے بڑی وشیشتا یہ ہے، جو دنیا کی ساری کتابوں سے ممتاز کرنے والی خصوصیت اور وشیشتا یہ ہے کہ اس کتاب کے سب سے پہلے، ساری کتابوں کے برعکس اس کتاب کے سب سے پہلے لکھا ہے کہ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور دوسری سب سے بڑی خوبی، میرے نبی پاک کے زندگی کے ہر لمحہ کو اللہ نے معجزہ بنایا. علماء کرام نے، بڑے بڑے سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں، توجہ ہے سارے حضرات سن رہے ہیں میری بات، بس چند جملے آپ کو سمجھ لینا ہے اور اس کو یاد رکھ لینا ہے. میرے نبی کے سیرت نگاروں نے کتب سیر میں میرے نبی کے معجزات کی ایک لسٹ بنائی ہے، جو بڑے بڑے معجزات کے ذکر کیے گئے ہیں. 1200 معجزات کے ذکر کیے گئے ہیں. یہ بڑے بڑے معجزات ہیں جو سیرت نگاروں نے اپنی تصنیفات میں، اپنی کتابوں میں اور اپنی تحقیقات میں نبی کے 1200 معجزات کا ذکر کیا ہے. ورنہ مصطفیٰ کریم کے زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، ہر بات معجزہ ہے، سب کچھ معجزہ ہے. مگر ان 1200 معجزات میں جو بڑے بڑے معجزات ہیں، ان کی تعداد علماء نے، سیرت نگاروں نے 1200 کے قریب اسے درج کیا ہے. مگر ان تمام معجزات میں، 1200 معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو مصطفیٰ کریم کا ہے، اور جو معجزہ آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک جو مصطفیٰ کا معجزہ آخری مسلمان تک کے لیے حقانیت کی دلیل ثابت ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی کے تمام معجزات میں سب سے بڑے معجزہ کا نام کیا ہے بھائی بولو؟ قرآن. میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے بولو؟ قرآن. اب آپ معجزہ، آپ کو پتا ہے معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں. سنی بریلوی علماء کو، عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرامت کسے کہا جاتا ہے، استدراج کسے کہتے ہیں، استبراج کسے کہتے ہیں اور معجزہ کسے کہتے ہیں. اگر کوئی اللہ والا عقل کے خلاف کوئی بات کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر کوئی سحر اور جادو کی وجہ سے یا کسی اور کرتب کی وجہ سے اگر عقل کے خلاف کوئی بات دکھا دے تو اسے استدراج و استبراج کہا جاتا ہے. اور اگر یہی عقل کے خلاف انبیاء کرام کے زندگی سے کوئی بات کسی کو نظر آ جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اب تمام انبیاء کرام کو اللہ پاک نے زمین پہ بھیجا، انہیں معجزہ دیا، معجزہ عطا کیا، خاص معجزے عطا کیے. اب معجزہ کے حوالے سے اللہ کا جو طریقہ رہا ہے، اگر جب ہم انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو معجزہ دیا اور اس نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کا بڑا چیلنج تھا. مثلا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ، بڑے مشہور نبی ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ زمانہ حسن کا تھا، وہ زمانہ خوبصورتی کا تھا. لوگ حسن اور خوبصورتی اور نیچر کا پوجا کرتے تھے. ایسے زمانے میں جب گلی گلی حسن کا چراغ روشن تھا، جب لوگ خوبصورتی کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، جب لوگ حسن کے سامنے اپنا سب کچھ دم خم لٹا دیتے تھے، ویسے زمانے میں ان حسیناؤں کے سامنے، خوبصورتی کے سامنے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جمال دے کے بھیجا، اور ایسا جمال دے کے بھیجا، ایسی خوبصورتی دے کے
کے بھیجا کہ تمام حسیناؤں نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، ان کی خوبصورتی کو دیکھا، تو دنیا کے تمام حسیناؤں نے کہا، سارے لوگ بیک زبان ہو کے بولے کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے یہ سب سے زیادہ نرالا ہے، یہ بے داغ حسن کے مالک ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ، آپ کسے بھی آپ نے اس نبی کا بھی نام سنا ہوگا، حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ پتھروں کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ پتھروں کو تراش کے، پتھروں کو توڑ پھوڑ کے، پتھروں کو کاٹ چھانٹ کر کے اس سے مجسمے بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، طرح طرح کے سامان بنانے کا زمانہ تھا۔ زمانے کے لوگ اس زمانے میں وہ پتھر کا زمانہ تھا جب لوگ پتھروں پر محنت کر کے، پتھروں پر اپنے ذہن و دماغ کی انرجی صرف کر کے، جب لوگ پتھروں کو کاٹ چھانٹ کر کے اس سے مجسمے اور مورتیاں بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، یہ کمال دے کے دنیا میں بھیجا کہ حضرت صالح علیہ السلام اگر کسی پتھر کے طرف اپنی انگلی کا اشارہ کر دے تو اس چٹان سے نہ صرف کوئی مورتی بلکہ ایک زندہ اور گابن اونٹنی پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علیہ السلام کا زمانہ، یہ بھی اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ زمانہ لوہے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ کاریگروں کا زمانہ تھا، جب لوگ لوہے سے طرح طرح کے سامان بناتے تھے، لوہے کو پگھلایا جاتا تھا، لوہے پر ریسرچ کیا جا رہا تھا، وہ زمانہ لوہے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں لوہے کے کاریگروں کے زمانے میں لوہے کے کاریگروں کے درمیان اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کے بھیجا اور یہ معجزہ دیا کہ دنیا کے لوگ، دنیا کے کاریگر، زمانے کے مستری، زمانے کے لوہے کے ماہرین اگر اس سے کوئی سامان بنانا چاہے تو لوہے کو گرم کر کے اسے نرم کیا جاتا تھا، لوہے کو آگ میں رکھ کر اسے پگھلایا جاتا تھا، مگر اللہ نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جس لوہے کو اللہ کے پیغمبر ہاتھ میں پکڑ لے، ہاتھ لگتے ہی وہ لوہا موم بن جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے ایک مشہور پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ کرتب دکھانے کا زمانہ تھا، جادو کا زمانہ تھا، سحر کا زمانہ تھا، تلسمات کی دنیا پورے زمانے پہ قائم تھی، پھر تلسمات کی حکومتیں چل رہی تھی۔ اس زمانے میں ان جادوگروں کے درمیان، ان ساحروں کے درمیان اور ان کرتب بازوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کے بھیجا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت دیا تو ان جادوگروں کے درمیان اللہ نے موسیٰ کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کرشماتی لاٹھی تھی، وہ کرشماتی معجزاتی عصا تھا، جس عصا کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ اس عصا سے، اس لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی پتیاں جھاڑتے، بکریاں ہانکتے، بدماشوں کو پیٹتے، اور جب جادوگروں کے مقابلے میں آ جاتے تو اللہ کے پیغمبر اپنا عصا، اپنی چھڑی زمین پر پٹک دیتے اور وہ چھڑی دیکھتے ہی دیکھتے بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ جادوگروں کے ذریعے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو منو ٹنوں کے حساب سے سانپوں کو وہ عصا نگل جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ اس کے بعد پھر ایک مشہور پیغمبر اور مشہور پیغمبر، حضرات یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ میں پوچھ رہا توجہ ہے تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، زور سے بول دیجئے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بابو، لے کے جائیے جائیے جلدی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کے سب سے قریب جو زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یونانی علوم کے عروج کا زمانہ تھا، جب دنیا کے لوگ میڈیکل سائنس پر ریسرچ کر رہے تھے،
وہ زمانہ ڈاکٹروں کا تھا، حکیموں کا تھا، اطباؤں کا زمانہ کہا جاتا تھا، جب یونان کی حکمت اور میڈیکل سائنس بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ اس زمانے میں جتنی بیماریاں تھی، یونان کے ڈاکٹروں نے، یونان کے حکماء نے تمام بیماریوں کی تشخیص بھی کر لی تھی اور اس کا علاج بھی ڈھونڈ نکالا تھا، مگر دنیا بھر کے ڈاکٹروں کے پاس 3 بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ مادرزاد اندھوں کے آنکھوں میں روشنی نہیں ڈال سکتے تھے، وہ کوڑھ کا علاج نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے پاس موت کی کوئی دوا نہیں تھی۔ اس زمانے میں جب ڈاکٹروں کا زمانہ تھا، جو زمانہ میڈیکل سائنس کا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر یہ کمال دیا کہ دنیا کے ڈاکٹر علاج کریں، تحقیق کریں، دوا پلائیں، تب مریض اچھا ہو۔ اللہ نے عیسیٰ کو یہ معجزہ اور یہ کمال دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی اندھے مادرزاد اندھے کے آنکھ پہ اپنی انگلی لگا دیتے تو عیسیٰ کی انگلی لگتے ہی آنکھوں کی روشنائی واپس آ جاتی تھی۔ اگر کسی کوڑھ کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اگر مردے کے سامنے دم کر دیتے، ٹھوکر مار دیتے تو مرا ہوا آدمی زندہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میرے نبی کا زمانہ آیا۔ جھوم کے بولو، پیار سے بولو۔ جب میرے نبی کا زمانہ آیا تو مصطفیٰ کریم کا زمانہ یہ لٹریچر کا زمانہ تھا، ادب کا زمانہ تھا، زبان کا زمانہ تھا، شاعروں کا زمانہ تھا، فصاحت کا زمانہ تھا، بلاغت کا زمانہ تھا، توضیحات و تلمیحات کا زمانہ تھا، جب لوگ ایک ایک لفظ پر تحقیق کرتے تھے، جب عرب اور اکناف عرب کے گھر گھر میں بڑے بڑے شاعر اور ادیب پیدا ہوتے تھے جو اپنی زبان کی بنیاد پر، اپنی فصاحت کی بنیاد پر، اپنے لینگویج کی بنیاد پر، اپنے لٹریچر کی بنیاد پر دنیا کے سارے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے۔ زبان والا صرف انہی کو مانا جاتا تھا جو عربی بولتے تھے، زبان والا اسی کو سمجھا جاتا تھا جو عربی میں شعر کہتا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو 30 لاکھ زبانیں ہیں، عربی کے سوا 30 لاکھ زبان بولنے والے، لٹریچر پڑھنے والے، لکھنے والے کو وہ ان پڑھ اور گونگا کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اور ان شاعروں کے درمیان، ادیبوں کے درمیان، باکمال فصحا کے درمیان اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ اور جب میرے نبی آئے اس زمانے میں علماء بیٹھے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ہمارے جن بزرگوں نے دیوان متنبی کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے حواشی کا مطالعہ کیا ہے، میں ان سے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، میرے نبی کے آنے سے پہلے عکاظہ کا بازار لگتا تھا، دنیا بھر کے شاعر بلائے جاتے تھے، دنیا بھر کے شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا، جس کا کلام سب سے زیادہ بلیغ ہوتا تھا، جس کا کلام سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا تھا، سال بھر کے لیے اسے منتخب کر کے چمپئن کلام کے طور پر کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ مگر ویسے زمانے میں جب میرے آقا آئے تب بھی یہ دستور باقی تھا۔ اب میرے آقا کے مبعوث ہونے کے بعد جب قرآن کی سورتیں نازل ہونے لگی تو لفظ کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو جیسے ہی یہ سورت نازل ہوئی مصطفیٰ کریم نے کاغذ کے ایک ٹکڑی پہ لکھوا کے حکم دیا کہ جاؤ قرآن کے اس سورت کو کعبے کے دروازے پہ لگا دو۔ کیا بات ہے، دروازے پر جو جملہ لگایا جاتا تھا، جو شعر لگایا جاتا تھا، جب تک اس سے بہتر کلام نہ آ جاتا تھا، جب تک اس سے اچھا کلام نہ آ جاتا تھا، تب تک اسے اتارا نہیں جاتا تھا۔ کئی سالوں تک سورہ کوثر قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت لگتی رہی۔ عرب کے لوگ، جن لوگوں کو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور یہ عربی لوگ تھے، یہ سر جھکانا نہیں جانتے تھے۔
تھے, یہ ہار ماننا نہیں جانتے تھے. جب عرب کے جاہلوں کو اور جاہل شعراء کو یہ خبر پہنچی کہ یہ قرآن کی آیت ہے, محمد الرسول اللہ نے لٹکوا دیا ہے, تمام لوگوں نے پورے عرب میں تلاش کرنا شروع کیا, ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی ایسا ادیب مل جائے, کوئی ایسا شاعر مل جائے جو اس سے بہتر 3 جملہ لکھ دے. چنانچہ ان لوگوں نے بہت ڈھونڈا, بہت تلاش کیا. تلاش بے-سیار کے بعد ایک بوڑھا کھکھوسٹ اور پھر اس کی پوری صورت اور حیت بھی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایسا بوڑھا شاعر تھا جس کی بھویں ناکوں تک لٹکی ہوئی تھی. اگر وہ کچھ دیکھنا چاہتا تھا تو اپنی بھووں کو اٹھا کے تب دیکھتا تھا. اتنا بوڑھا اور کھکھوسٹ تھا وہ. لوگوں نے اسے تلاش کیا اور کہا دیکھیے 3 جملے ہیں, 3 سینٹنس ہیں, 3 آیتیں ہیں چھوٹی, ان کا جواب آپ کو لکھنا ہے. اس نے کہا 3 سینٹنس کے جواب کے لیے مجھے یہ میلوں سفر کیوں کرواؤ گے, میرے ہزاروں شاگرد ہیں, کسی سے تم جواب لکھوا لو. مگر عرب کے لوگوں نے کہا آپ کو چلنا ہوگا. اس بوڑھے کو لے کر لوگ مکہ آئے, اور جب مکہ آئے تو کہا کہ مجھے کیا لکھنا ہے, پہلے مجھے بتاؤ جس کے لیے مجھے اس عمر میں اتنی زحمت دی ہے, پہلے میں لکھوں گا تب میں کھاؤں گا پیوں گا. لوگ کعبے کے دروازے کے پاس لے کے گئے اور اس بوڑھے کو اوپر اٹھا کے کاندھے پہ بٹھا کے اٹھایا گیا اور کہا دیکھیے وہاں جو لکھا ہے اس کا جواب لکھنا ہے. کعبے کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ بوڑھا شاعر قرآن کی 3 آیتوں کو پڑھتا رہا, جھومتا رہا, پڑھتا رہا, جھومتا رہا. پھر اس نے کہا مجھے نیچے اتارو. لوگوں نے اسے نیچے اتارا. اس نے سب سے پہلے اپنے عقیدے کے مطابق ان 3 آیتوں کو, ان 3 آیتوں کے سامنے سجدہ کیا اور کہا اب مجھے پھر اوپر اٹھاؤ. کیا بات ہے. لوگوں نے اس بوڑھے شاعر کو کاندھے پہ بٹھا کے اوپر اٹھایا اور اس نے کہا قلم دو, دوات لاؤ. قلم اور روشنائی لائی گئی. اس نے بوڑھے شاعر نے قلم کو دوات میں ڈبویا اور وہ جو قرآن کی آیت لکھی تھی انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, اس کے نیچے اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر. اس کا مطلب یہ تھا لوگوں, مکہ والوں, عرب والوں, یہ جو 3 جملے ہیں, یہ 3 سینٹنس ہیں, یہ 3 آیتیں ہیں, یہ 3 آیتیں کسی انسان کی نہیں ہے, یہ کسی آدمی کا جملہ نہیں ہے. اگر آدمی کا جملہ ہوتا تو جواب دیا جاتا, اگر کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو جواب دیا جاتا. مکہ والوں ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے, یہ انسان سے اوپر اٹھ کر کسی اور کا کلام. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تحفظ قرآن, تاجدار انبیاء کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا تھا یہ عرب کے لوگ ہیں, عربی ہیں. مکہ کے مشرکین گھٹنا ٹیکنا نہیں جانتے. ان لوگوں نے ہار نہیں مانی. یہ لوگ اپنے میں کہنے لگے یار جسے ہم لائے تھے اپنا وکیل بنا کر, یہ تو ہماری ہی لٹیا ڈوبو کے جا رہا ہے. اس کو چھوڑ دیا. پھر ان لوگوں نے ہمت جٹائی, کہا اور تلاش کرو. دیکھو پھر کئی مہینوں کے بعد انہوں نے خوب ڈھونڈا, خوب پتہ کیا. ایک بوڑھے شاعر کا پتہ چلا اور اس بوڑھے شاعر کے پاس مشرکین کے بڑے بڑے لوگ گئے اور اس کو بھی جا کے بتایا کہ دیکھیے 3 جملے ہیں, اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے. بوڑھا شاعر آیا اور کہا مجھے لے کے چل, بتاؤ کس کا جواب لکھنا ہے, نمونہ دکھاؤ. لوگ لے کر کے گئے اور اس سے پہلے جو ہوا تھا کہ تم سے پہلے کھکھوسٹ کو لے کے آئے تھے وہ ہم لوگوں کی لٹیا غرق کر کے چلا گیا ہے. عرب والوں نے, مکہ والوں نے کچھ نہیں کہا, سب راز میں رکھا اور اسے لے کے گئے. پہلے تو وہاں 3 آیتیں تھی, اب کتنے جملے ہیں بھائی بولو, کتنے جملے ہیں؟
پہلے تو میرے نبی نے حکم دیا تھا 3 آیتیں لٹکاؤ، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، مگر ایک بوڑھا آ کر کے اس نے نیچے لکھ دیا تھا ما ھذا کلام البشر۔ اس کے بعد یہ دوسرا بوڑھا آیا، اس نے بھی کہا مجھے دکھاؤ کس کا جواب لکھنا ہے، اسے بھی دکھایا گیا، اس نے بھی اوپر سے نیچے کئی دفعہ پڑھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ یہ پڑھتا رہا، غور کرتا رہا، کچھ دیر کے بعد اس بوڑھے نے کہا مجھے بھی قلم دو، دوات لاؤ۔ قلم لایا گیا، دوات لایا گیا، اور اس نے قلم کو روشنائی میں ڈبو کر جو نیچے والا سینٹنس تھا اس کے اوپر لکیر کھینچا، انڈر لکیر کر کے اس نے اس کے نیچے لکھا ولیکن ھذا کلام البشر۔ جھوم کے بولو، یہ جو اب آیا ہے اس کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، اس نے نیچے میں لکھا، جو نیچے لکھا ہوا تھا اس کو انڈر لائن کر کے اس نے نیچے لکھا ولیکن ھذا کلام البشر۔ کیا بات ہے اے عرب کے لوگوں، اوپر کا 3 جملہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ جو نیچے والا جملہ ہے یہ کسی آدمی ہی کا کلام ہے، کسی انسان ہی کا کلام ہے۔ پتہ چلا خدا کا کلام وہ ہے، پڑھو تو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ کلام کے بعد اب کسی اور کلام کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، مگر افسوس کہ آج دنیا بھر کے مسلمان قرآن مقدس کے ساتھ جو انصاف کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو انصاف کرنا چاہیے وہ بہت مایوس کن ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اور قرآن کی باتوں پر، قرآن کی ہدایات پر اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو سب سے بہتر، سب سے آسان اور سب سے سیدھی راہ بتانے والا ہے۔ اب جو سب سے بہتر راہ ہے، سب سے سیدھی راہ ہے، آسان راہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر جہاں تہاں بھٹک رہے ہیں۔ خدا کے بندو، آج دنیا میں قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ آسمانوں پہ اڑ رہے ہیں، آج قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم آپ قرآن پڑھ پڑھ کے بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھوا دو تاکہ ورک شاپ میں کام چل نکلے، قرآن پڑھوا دو گھر سے جن بھوت بھاگ جائے، قرآن پڑھوا دو، قرآن کی سورتیں پڑھوا دو تاکہ دادی اور نانی کی روح آسانی سے نکل جائے، قرآن پڑھوا دو تاکہ ہمارے میت کو، ہمارے مرنے والے کو، خاندان کے مرحومین کو جنت میں جگہ مل جائے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ انصاف کیا ہے، ہم نے قرآن کو رسم بنا کے رکھ دیا ہے۔ خدا را آج قرآن کی ضرورت ہے، آج جبکہ ہماری شریعت کو، مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ جہاں دیکھو، جب جی چاہتا، جب جی میں آتا ہے، یہ زمانے والے اسلام کے ایک ایک بات کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے، بلکہ کچھ دنوں پہلے ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ حجاب، برقع اور نقاب جو قرآن کا ایک حکم ہے، شریعت میں مسلمانوں کی علامت اور پہچان بتائی گئی ہے، کس طرح سے لوگوں نے اسے مذاق بنا دیا، تماشا بنا دیا، حالانکہ جو قرآن نے کہا وہی حق ہے، جو ہماری شریعت میں ہے وہی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ورنہ آج تو جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، عورتوں کے آزادی کے نام پر، برابری کے نام پر عورتوں کو بے نقاب کیا گیا، بے حجاب کیا گیا، عورتیں کالجوں میں پہنچی، یونیورسٹیوں میں پہنچی۔ دیکھو، اسلام اس بات کی ممانعت نہیں کرتا، اسلام کی تو بنیادی تعلیم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر ضروری ہے، سب کو پڑھنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے خانقاہوں سے، ہمارے درسگاہوں سے، ہمارے اسٹیج سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی آدھے پیٹ کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے مدارس کو، اپنے درسگاہوں کو باقی رکھو، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ مگر آج عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، خدا را
قرآن پڑھیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے، اپنے مدارس کا آپ خیال کیجئے، ان مدارس کو آپ نمونہ مت بنائیے۔ آج کی درسگاہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہمارے یہ مدرسوں کو دیکھیے آپ، ان کی جو حالت ہے، ان کی خستہ حالت دیکھ کر کے، اس میں رہنے والے بچوں کو دیکھ کر کے آپ کو کبھی افسوس نہیں لگتا؟ آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔